تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ اللہ وہ چیز بس انہیں عطا کرتا ہے جنہیں وہ پسند کرنا چاہتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جانتے ہو وہ کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعاؤں کی توفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد بھی یقین اور صبر۔ یہ بہت خاص چیزیں ہیں۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے تو تم بہت امیر ہو، بہت امیر ہو، اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ایک ہو۔ تو پھر تم کیسے خالی لوٹائے جاؤ گے؟ تم جو ہر وقت یہ سوچتے ہو کہ تمہاری دعا سن لی گئی ہے یا نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ وہ المجیب ہے، دعا قبول کرنے والا؟ اور جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ مانگنے والے کو دیا جائے گا، تو پھر تم کیوں تھک گئے ہو؟ اٹھو، ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں آتا، تب تک جب تک تمہیں اس رب کی طرف سے کوئی آنسر نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش بس اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیے جاؤ گے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ اور جانتے ہو تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ نیند قربان کر کے جب تم روتی ہوئی آنکھیں لے کر اللہ کو مناتے ہو تو خوب وہ فرماتا ہے لبیک لبیک۔ جب وہ خواب حقیقت بنانا چاہتا ہے نا تو تمہیں تہجد تک لے آتا ہے۔ جب وہ لا حاصل کو حاصل بنانا چاہتا ہے نا تو تمہیں تہجد تک لے آتا ہے۔ جب وہ ناممکن کو ممکن بنانا چاہتا ہے نا تو تمہیں تہجد تک لے آتا ہے۔ اور جان رکھو کہ نصیب کا بدلنا بجا ہے، اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ ہمت مت ہارنا، بس تم اللہ کے آگے جھکتے رہنا۔ جان رکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلات، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران ہو جاؤ، اور تم قبولیت کی نشانیاں ڈھونڈتے ہو تو جان رکھو کہ دعاؤں کا مسلسل یوں تمہارے لبوں پر تسبیح کا بن جانا یہ دعاؤں کی ایک قبولیت ہے۔ اور جانتے ہو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب تمہاری آنکھوں سے دعا مانگتے ہوئے آنسو نکل آئے تو جان رکھو کہ دعا رب کی دربار پر جا چکی ہے، وہ عرش پر پہنچ چکی ہے۔ اور جب تم تہجد پڑھتے ہو نا تو پھر تمہاری دعاؤں کو عرش تک جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تہجد کے وقت اللہ خود
آسمان پر آتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اسے معاف کر دوں۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ تم نے اللہ کے لیے اپنی نیند قربان کی اور اللہ تمہاری ان خالی ہتھیلیوں کو نہیں بھرے گا؟ پھر کیسے سوچ لیا تم نے کہ یہ جو خالی جولی ہے تمہاری نہیں بھری جائے گی؟ جان رکھو کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، وہ ان چیزوں کو بھی کر سکتا ہے جو تم گمان نہیں کر سکتے، وہ لا حاصل کو حاصل بنا سکتا، وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا۔ یہ تمہارا یقین ہی ہے جو تمہیں قبولیت تک لے کر جائے گا۔ بس صبر سے اللہ کی رسی کو تھامے رکھو۔ آؤ اپنے رب کی طرف لوٹ چلیں، آؤ اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔